بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا تھا۔ فضائل درود شریف۔ امام نسائی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 خطائیں اس سے دور کی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ فرشتوں کا درود پڑھنا۔ امام ابن ماجہ نے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر فرشتے اس پر تب تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے، پس بندہ اس کو تھوڑا کرے یا زیادہ، یعنی بندہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے کہ وہ مجھ پر تھوڑا درود بھیج کر فرشتوں کا تھوڑا درود حاصل کرنا چاہتا ہے یا مجھ پر زیادہ درود بھیج کر ان کا زیادہ درود حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ دعاؤں کی قبولیت۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا سے دعا کی ابتدا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سنن ترمذی۔ غموں کی دوری اور گناہوں کی معافی۔ امام ترمذی نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، میں اپنے اوقات دعا میں سے کتنا حصہ آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس قدر چاہو، لیکن اگر تم نے زیادہ وقت مخصوص کیا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا وقت۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جتنا چاہو، لیکن اگر تم نے زیادہ کیا تو وہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جتنا چاہو، اگر تم نے زیادہ کیا تو وہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی دعا کے سارے اوقات کو آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تمہارے غموں سے تمہاری کفایت کی جائے گی اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، تب تو تمہارے غموں سے تمہاری کفایت کی جائے گی سے مراد یہ ہے کہ جب تم اپنی دعا کے تمام اوقات مجھ پر درود بھیجنے کے لیے صرف کرو گے تو تمہاری دنیا و آخرت کی مرادوں کو پورا کیا جائے گا۔ امام احمد کی روایت میں ہے، تب اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا و آخرت کے غموں میں تمہاری کفایت فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ امام طبرانی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھا تو اسے روز قیامت میری شفاعت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب۔
امام ترمذی اور امام ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جامعۃ الترمذی۔ یا اللہ، خاندان اہل بیت کی سچی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ اور ہماری آل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آمین یا ارحم الراحمین۔